یہ ویسے بھی علی نے بھی قائد اعظم کے فرمودات پڑھے ہیں، تو قائد اعظم کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ ہم وہی پولیٹیکل لیڈرز ہم پالیسی بنائیں گے، اور براہ راست کہا گیا تھا یونیفارم لوگوں کو کہ آپ کا کام ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا. تو آئی ہوپ کہ آپ کی حکومت اس کو فالو کرے گی، بجائے ان کو کہیں کہ نیوٹرلٹی چھوڑیں، آئیں پہلے ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. ملک صاحب، آج پی ایم صاحب نے اس کی وضاحت بھی کی ہے دوبارہ کہ اس کو غلط کنسٹرو کیا گیا. بیسیکلی انہوں نے اخلاقی طور پہ قوم کے لیے ایک بات کی ہے، اور یہ بڑی جینون بات ہے. دیکھیں، ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، جو ہمارے جلسے کا بھی نام ہے امر بالمعروف ونہی عن المنکر. آپ جو عوام ہے یا وہ لوگ جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک میں صحیح کون ہے غلط کون ہے، کیا اس میں آپ نیوٹرل رہ سکتے ہیں؟ اگر ایک طرف کوئی ایسا شخص ہے جس نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے، تباہ کیا ہے، کرپٹ ہے، دوسری طرف ایک آنےسٹ آدمی ہے، آپ اس میں نیوٹرل کیسے رہیں گے؟ یہ تو عوام کے لیے ایک بات ہے جو عمران خان صاحب نے جلسے میں کی، اور عوام جس طرح نکلی ہے. دیکھیں، زبیر صاحب اور ان کی جو لوگ ہیں یہ ہیں بڑے سیانے. سر ایک دن پہلے آئی ایس بی آر چیف نے کہا تھا ایکچولی کہ نیوٹرل ہیں ہم. یہ دوسرے سر ایک ویسے بھی سوال یہ ہے کہ جتنی پولرائزیشن عوام کے اندر ہے وہ تو نیوٹرل ہے ہی نہیں ہے. پتہ نہیں آپ کس کو کہہ رہے ہیں، عوام کو کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف کہتے ہیں عوام نکلا، یہ آپ کے لیے ساتھ کہتے ہیں عوام نیوٹرل نہ رہے، آپ انہی کو کہہ رہے تھے. ایک سر مجھے اعتراض ہے، علی آپ شاید بہتر طریقے سے اس کا جواب دے سکیں، اور مجھے اس پہ شدید اعتراض ہے کہ قرآن پاک کی آیات اور احادیث اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے. آپ سورہ لقمان کا جہاں حوالہ استعمال کر رہے ہیں وہ حوالہ آپ کو صحیح نہیں، جائز نہیں ہے، آپ کو یہاں گریز کرنا چاہیے. آپ کہاں سے آ گئے ہیں اللہ پاک کے اتارے ہوئے فرشتے کہ ان کو باقی ساری قوم کو کفر کا فتویٰ نازل کر کے آپ کفر کی جنگ کا حکم دے رہے ہیں؟ تو آپ کو احتیاط برتنی چاہیے. میں نہیں چاہتا کہ آپ اپنی رائے کا اظہار بعد میں پھر کر لیجئے گا. دیکھیں، یہ نامناسب ہے کہ آپ بہت زیادہ ٹائم اپوزیشن کو دے رہے ہیں. یہ پٹ اے کوسچن، آپ میرے سے ایگری نہ کریں نا ملک صاحب، آپ مجھ سے ایگری نہ کریں، مجھے بولنے تو دیں. دیکھیں، میں جو بات کر رہا تھا بار بار آپ نے موقع دیا بات کرنے کا. نہیں، آپ نے پہلے سوال کے جواب کو آپ نے سنا ہی نہیں ہے. سر اب آپ پھر لڑ لیں یا جواب دے دیں. پرابلم ہے کہ when your intent is to waste the time، آپ سوال کا جواب نہیں دیتے. سوال میں نے پوچھا، آپ اس کا جواب دینے کی بجائے نہیں ملک صاحب، یہ آپ تھوڑا سا خیر موقع دے دیں. آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں بعد میں کر لیجئے، ورنہ اپنا کوئی وی لاگ بنا لیں. آپ نے سوال کی، تیسری دفعہ یہ جملہ دہرا چکے ہیں، چوتھی دفعہ بھی دہرا لیں، لیکن میرے سوال کا جواب دے دیں. لوگ ہیں یہ، ان لوگوں نے اسیس کیا ہے، ان کو پتا ہے کہ اس وقت میکرو انڈیکیٹر سارے بہترین ہو گئے ہیں. اس وقت آپ کا فسکل ڈسپلن بہترین ہو گیا ہے. آپ کا اس وقت ہماری حکومت کا جو فورن ایکسچینج ریزروز ہے وہ بہترین، وہ اس وقت انہوں نے جس لیول پہ چھوڑا تھا اس سے کم از کم 2 گنا سے بڑھ گیا ہوا ہے. ہمارا جو ایکسپورٹ ہے ان سے 50% ان سے بڑھ گیا ہوا ہے. یہ $2 ارب کے آس پاس سے ہم $3 ارب کے آس پاس ایکسپورٹ ہو رہا ہے. ان کو یہ پتا ہے کہ ان کا احساس پروگرام کامیاب جوان، یہ ہیلتھ کارڈ، یہ اگر میچور ہوتا جا رہا ہے آخری سال میں تو ہم ان کو قریب بھی نہیں آنے دیں گے. اس لیے یہ نکلے ہیں، لیکن ان کو الٹی پڑ گئی ہے ملک صاحب. ان کو تدبیر الٹی اس لیے پڑ گئی ہے، ان کا یہ خیال تھا کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت کوئی نہیں ہے، مہنگائی کی وجہ سے عمران خان صاحب دبک کے بیٹھ جائیں گے. یہ جو نکلا ہے شیر بار، اور یہ جو قوم نکلی اپنے لیڈر کے ساتھ، یہ پہلی بار ہوا ہے کہ اس قوم نے بتایا ہے کہ ان کو وہ بندہ چاہیے جو ایبسولوٹلی ناٹ ہے، ان کے لیڈر کی طرح نہیں جو ایبسولوٹلی یس ہے، اور وہ بھی چیری بلاسم کے ساتھ. تو ملک صاحب، آپ اپنی خاطر جمع رکھیں، خان صاحب ادھر ہی ہیں، یہ آج کی تاریخ یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ 2023 میں بھی خان ادھر ہی ہے، لیکن صرف ایک فرق کے ساتھ کہ 2/3 اکثریت کے ساتھ. اب کوئی سوال ہے تو کرنے. سوال کا تو آپ نے میرے جواب نہیں دیا، لیکن میں دہراؤں گا نہیں کیونکہ آپ کی وہ انٹینشن نہیں ہے اس کا جواب دینا.